میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے. اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے. تو حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی. تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے.